اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، معشوق پروردگار قطب ارشاد حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے بیچ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ الہی کے مقرب اور غیر اللہ سے ہمیشہ بیزار رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر نور تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک سخت عبادت اور ریاضت مجاہدہ میں مشغول رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اور باطنی علوم کے منبع اور عالم غیب کے مشاہدہ کے مطابق عمل کرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں اور صحیح معنوں میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اور پھر ابتدائی دینی تعلیم کے لیے مختلف اساتذہ کی صحبت اختیار کی۔ ظاہری علوم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دستے اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 24 برس تھی کہ والد بزرگوار کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے وصال کے بعد مسند نشین ہوئے اور رشد و ہدایت کا ایک لازوال سلسلہ شروع کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار سے بیعت کے بعد 20 برس تک سخت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدہ کی کیفیت یہ تھی کہ 5 یا 6 دن بعد افطار کرتے، اور شب بیداری کا یہ عالم تھا کہ 30 برس تک ایک لمحہ کے لیے بھی اونگ نہ آئی۔ حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کو خرقہ خلافت عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ خرقہ خاص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے، جو انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اور پھر انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسم اعظم کی تعلیم بھی فرمائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے اقدس پر جو بھی بیعت ہوتا، وہ کچھ ہی دنوں میں اپنی منزل حقیقی کو پا لیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو اول روز سے ہی عرش سے تحت الشرا تک تمام انوار منکشف ہو جاتے، اور ایک روایت کے مطابق چشت سے لے کر بلخ تک اور پھر بیت المقدس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 10,000 خلفاء تھے، اور مریدوں کی گنتی کا کوئی شمار نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتے، وہ 3 دن میں ولی کامل بن جاتا۔ اس شخص کی نگاہوں سے حجاب کے تمام پردے ہٹ جاتے، اور وہ شخص حسب کشف و کرامت ہو جاتا۔ حضرت خواجہ قطب الدین ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں کچھ لوگوں کے ہمراہ شکار کے لیے گئے، اور پھر ان لوگوں سے نظریں بچا کر ایک غار میں چلے گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس غار میں 10,000 جن رہتے تھے، جو حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ جب ساتھی شکار سے فارغ ہوئے تو انہیں علم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہمراہ نہیں ہیں۔ وہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے دھانے پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جنات کے درمیان بیٹھے تھے۔ وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا شعرہ ہر جگہ پھیل گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا، اور عوام الناس سخت مصیبت سے دوچار ہو گئی۔ مدرسہ کے دیگر طالب علموں اور اہل علاقہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھائی نکال کر دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگ عاجز آ گئے، مگر وہ مٹھائی ختم نہ ہوئی۔ دور دراز سے آنا شروع ہو گئے۔
اور جب فساد کا خوف ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹھائی بانٹنا ختم کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کی خبر آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر سرزنش کی اور آئندہ اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جا رہے تھے اور بہار کا موسم تھا۔ ان دنوں دریا میں پانی چڑھا ہوا تھا اور پانی کا بہاؤ اس قدر شدید تھا کہ پتھر اڑ اڑ کر گر رہے تھے۔ پانی کی شدت کی وجہ سے کسی شخص میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ دریا کے پار جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ابھی بچے تھے اس لیے بچوں کی مانند ہی فرمایا کہ میں اس دریا کو پار کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا تو ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پانی میں پاؤں رکھا اور دریا کے پار چلے گئے اور پھر اسی طرح واپس آ گئے۔ لوگ حیران تھے کہ پانی میں پاؤں رکھنے اور چلنے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے گیلے نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی اور ایک روایت کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 200 کے قریب تھی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص اور عالم اسلام کو بالعموم اس موذی مرض کورونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔